اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس موزن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا رنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا۔ رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ حمد و ثنا اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، زمین کا نظام، آسمانوں کا نظام، یہ پھل، یہ پھول، یہ سبزیاں، ساری کائنات اللہ نے بنائی، اور ساری کائنات مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ فرمایا لن یخلق ذبابا، مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے، تھوڑی جی آواز کھولے آج، مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ پاک قادر ہے ہر چیز پہ۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں لجپال ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں بندہ پرور ہے۔ میں کہتا ہوں جو فوت ہو گئے ان کو چھوڑو، سارے زندہ انسان، یہ میرا پیارا بھائی، بڑا محنتی ورکر امین فروقی، بازار سے 5 روپے کی مولی لے کے آ جائے، ساری کائنات جمع ہو جائے، یہ پتے توڑ کے پھینک دے، ساری دنیا مل کے جوڑ نہیں سکتی۔ میں کہتا ہوں، کہتے ہیں فلاں لجپال ہے، فلاں داتا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی انسان کے اللہ نے بال سفید مل گئے، سفید بال کر دیے، ساری دنیا کے زندہ انسان اس کا سفید ایک بال کالا نہیں کر سکتے۔ رب العالمین کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے، سید الکونین کا حق ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، جن کو اللہ نے اتنی شان دی، اتنا مقام دیا، اتنی بلندیاں دی۔ آج میں خطیبوں کی تقریروں کو سنتا ہوں، وہ ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کا وعدہ لیا تھا۔ میں کہتا ہوں بات اصل یہ نہیں، اللہ نے ختم نبوت کا وعدہ لیا تھا، اس لیے ہم ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں۔ کہو گے ختم نبوت دلیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ہاں میں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا۔ پھر میرے رب نے سابقہ آسمانی کتابوں میں جہاں مسئلہ توحید کو بیان کیا، وہاں سید الکونین کی عظمتوں کو بھی بیان کیا۔ الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ تو وہ میرا رسول ہے جن کی شان تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، اور میری قوم کے لوگوں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، انا محمد فی الارض و احمد فی السماء۔ زمین والے مجھے محمد کہتے ہیں، آسمان والے مجھے احمد کہتے ہیں۔ آج فیصل آباد کی اس مسجد میں ایک قیمتی بات کر جاؤں، اللہ اکبر، لوگوں لفظ محمد پہ اللہ نے نقطہ نہیں لگایا، وجہ کیا ہے؟ دنیا والوں کو مسجد بلال میں آنے والوں بتایا، جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کی ذات میں عیب نہیں ہے۔ محمد فرق بین الناس
محمد تو توحید اور شرک میں فرق کرنے آئے، محمد پاک تو سنت اور بدعت میں فرق کرنے آئے، محمد پاک تو کفر کی ظلمتوں کو، شرک کی نجاستوں کو، کردار کی غلافتوں کو دھونے کے لیے آئے، محمد پاک تو دنیا کو امن دینے کے لیے آئے، عدل دینے کے لیے آئے، غیرت دینے کے لیے آئے، حلال و حرام کی تمیز دینے کے لیے اللہ نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ میں بات کر رہا تھا خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے آئے، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے۔ اب میں قرآن کی آیت کے بعد صحیح بخاری کو کھولنے لگا ہوں، عبارت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری کی عبارت سن کے تواڈے سینے ٹھنڈ پا دیاں گا، تواڈے منہ وچ کھنڈ پا دیاں گا۔ سنو عبارت صحیح بخاری کی، حفظ للأمیین، اے میرے محبوب آپ تو ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ انت عبدی و رسولی، آپ تو میرے بندے ہیں، آپ تو میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، تیرے رب نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، اور دنیا والوں سنو میرا آخری نبی جو دنیا میں آئے گا سخت دل بھی نہیں ہوگا، بد اخلاق بھی نہیں ہوگا۔ ایک شخص آیا، آقا کے گلے میں کپڑا ڈال لیا، کھینچنا شروع کر دیا، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے مجھے دے دو، اون سامان سے لاد کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچنے والے کو دے دیا، طائف میں پتھر برسے۔ آج ہم تو معمولی باتوں پہ اپنے آپ کو مبلغ اسلام کہتے ہیں، کھانے پہ ناراض ہو جاتے ہیں، جی میری مرضی کا سالن نہیں پکایا، میری ڈیمانڈ پوری نہیں کی، اگلے سال میں نے آپ کے جلسے پہ نہیں آنا۔ نہ یہ خطیبوں کی شایان شان نہیں، میں کہتا ہوں تبلیغ کا کام اللہ کا حکم ہے، عبادت اور ثواب سمجھ کے جو تبلیغ کرتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے ناراض نہیں ہوتا۔ یہ تبلیغ، یہ مشن انبیاء ہے۔ میں بات کر رہا تھا طائف میں پتھر برسے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، ربا ان پتھر مارنے والوں کو ہدایت دے دے، یہ تیرے نبی کا مقام نہیں جانتے۔ پوری زندگی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ حضرات جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کے دروازے میں آقا فاتح بن کے کھڑے تھے، سامنے کون تھے؟ جنہوں نے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پتھروں سے پیٹا تھا۔ سامنے کون کھڑے تھے؟ جنہوں نے پیارے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکایا تھا۔ سامنے کون کھڑے تھے؟ جنہوں نے آل یاسر پہ تشدد کیا تھا۔ سامنے کون کھڑے تھے؟ جنہوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے تھے۔ سامنے کون تھے؟ جنہوں نے پیارے بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، پیٹا تھا۔ آج بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے سرکار دو عالم نے اعلان کر دیا، لا تثریبا علیکم اليوم، آمنہ کے لال نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات پھر دنیا کے اندر آئے نبی تو پہلے بھی آئے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام قیادت کا تاج پہن کے آئے، ایک قوم کی طرف آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام آئے۔ کوئی نبی بن کے آیا قوم عاد کا، کوئی نبی بن کے آیا قوم سمود کا، کوئی نبی بن کے آیا بستی کا، کوئی نبی بن کے آیا علاقے کا، کوئی نبی بن کے آیا قبیلے کا، کوئی نبی بن کے آیا مشرق کا، کوئی نبی بن کے آیا مغرب کا، کوئی نبی بن کے آیا شمال کا، کوئی نبی بن کے آیا جنوب کا۔ ارے آمنہ کے لال آئے، وہ بستی کے نبی بن کے نہیں آئے، علاقے کے نبی بن کے نہیں آئے، قوم کے نبی بن کے نہیں آئے، مشرق کے نبی بن کے نہیں آئے، مغرب کے نبی بن کے نہیں آئے، شمال کے نبی بن کے نہیں آئے، جنوب کے نبی بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جہاں تک عرش والے کی خدائی چلے گی مدینے والے کی مصطفائی چلے، جن کے بارے میں خالق ارض و سما نے قرآن کے پاروں میں اعلان کر دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آقا کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میرے نبی شاہد بن کے آئے، مبشر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، داعی الی اللہ بن کے آئے، سراج منیر بن کے آئے۔ الیوم اکملت، آج قرآن سنا سنا کے مسجد بلال کے لوگوں آپ کے سینوں میں ٹھنڈ اور منہ میں کھنڈ ڈال کے جاؤں گا، کیا شان لے کے آئے، سنو قرآن۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ دین کامل لے کے آئے، سنو شان۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، غلبہ اسلام کا مشن لے کے سید الکونین آئے، سنو آقا کی شان۔ اللہ اکبر، پہلے نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، آمنہ کے لال آئے، نبی بھی بن کے آئے، رسول بھی بن کے آئے، عالمگیر نبوت لے کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ پہلے جنہوں نے نبیوں کی نبوتوں کا انکار کیا، زمین پہ گناہ کیے، کسی پہ اللہ نے پتھروں کی بارش کر کے انہیں برباد کر دیا، کسی کو اللہ نے پانی کی موجوں میں غرق کر دیا، کسی کو اللہ نے بندر و خنزیر بنا دیا۔ اے میرے لاڈلے، اب گناہوں کی وجہ سے یہ پانی کی موجوں میں غرق نہیں ہوں گے، ان کی شکلیں نہیں بدلیں گی، یہ بندر و خنزیر نہیں بنیں گے۔ ربا کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کھول کے سبحان اللہ کیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا اور ہوا کا، پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو سید الکون۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری جگا دی، ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ کیا شان لے کے آئے، کیا مقام لے کے آئے۔ ارے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آقا خاتم النبیین بن کے آئے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، اللہ نے نبوت اور رسالت کو مجھ پہ منقطع کر دیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبیہ، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ حضرات اہل حدیث کو دنیا میں یہ شرف ہے، آج عقیدہ ختم نبوت پہ اگر سب سے بڑی کتاب ہے علامہ شہید کی عقیدہ ختم نبوت ہے، اور ہماری تو یہ تاریخ ہے، ہم نے ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چوما ہے، ہم نے ختم نبوت کے لیے سینوں پہ ہمارے بڑوں نے گولیاں کھائی ہیں، ختم نبوت کا تحفظ خون دے کے کیا ہے۔ اور حضرت سمسام رحمت اللہ علیہ اشعار کی صورت میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بولے، وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی اور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ کھڑی کر کے انگلی آسمان ول تیر وانگوں، میرے پیر بدرے منیر وانگوں، چند ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں وڈیاں نے پگاں، روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت پہ بات کیا کرتے تھے، ایک مثال دیا کرتے تھے۔ لوگوں ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا مسا، کھاریاں، گجرات،
سکر روڑی حیدرآباد ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی ہے، سمندر ہے، جو ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا جہنم میں گر جائے گا۔ جب تک جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، ہم روئے زمین پہ یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ آباد۔ اور یہی نعرہ انشاءاللہ 9 کو لگے گا مارچ کو۔ حضرت علامہ شہید کے پوتے کئی جمیلہ 9 مارچ کو چنیوٹ میں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ چنیوٹ کی دھرتی یہ بتائے گی کہ ختم نبوت کے محافظ آئے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا سید الکونین کی، میں بات کر رہا تھا آقا کی۔ لوگوں جاؤ، آج بلال مسجد میں ایک بات کر کے جانا چاہتا ہوں، ہم جاؤ پورا قرآن پڑھ لو، تورات پڑھ لو، زبور پڑھ لو، مجھے کسی آسمانی کتاب میں دکھا دو اللہ نے آدم علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائی ہو، نوح علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائی ہو، خلیل اللہ کی عمر کی قسم اٹھائی ہو، ذبیح اللہ کی عمر کی قسم اٹھائی ہو، کلیم اللہ کی عمر کی قسم اٹھائی ہو۔ لا امرو کا اے آمنہ کے در یتیم، تیرے رب کو تیری عمر کی قسم۔ عمر کتنی تھی بولو؟ 63 سال۔ اے لاڈلے جب بکریاں چرا رہے تھے اس وقت کی قسم، انگلی پکڑ کے چر رہے تھے اس وقت کی قسم، مکہ میں تبلیغ کر رہے تھے اس وقت کی قسم، صفا پہاڑی پہ تھے اس وقت کی قسم، بدر میں تھے اس وقت کی قسم، احد میں تھے اس وقت کی قسم، خندق میں تھے اس وقت کی قسم، حنین میں تھے اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، تیرے بیٹھنے کی قسم، تیرے چلنے کی قسم، جب تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، غار حرا میں تھے اس وقت کی قسم، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے اس وقت کی قسم، تیری امانت کی قسم، دیانت کی قسم، اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، تیری ایک ایک ادا کی قسم، وفا کی قسم۔ اتنی شان اللہ نے دی۔ آدم علیہ السلام سے رب نے خطاب کیا، یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، یا آدم کہہ کے خطاب کیا، یا نوح انہ لیس من آلک انہ عمل غیر صالح، یا نوح کہہ کے خطاب کیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یہ نام لے کے خطاب کیا۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا سین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فاروقی اگے آ، ادھر اگے آگے۔ اللہ اکبر۔ میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، میں بات کر رہا ہوں آمنہ کے لال کی، ورفعنا۔ اللہ اکبر۔ مجھے 25 رمضان کو میرا رب مجھے بیت اللہ لے گیا، 27ویں رات تھی، بیت اللہ میں تھا، میرے ساتھ شیر پاکستان مولانا منظور احمد تھے، حافظ عبدالغفار مدنی تھے۔ 27ویں رات کو میں نے اپنے چہرے پر آسمان کی جانب آیا، اللہ پنجاب سے آنے والا تیرا عاجز گناہگار بندہ خاکی تو اسے پوچھنا چاہتا ہے، ربا تو نے قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں، کیا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں؟ مکہ میں بیت اللہ ہے، تیرا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ خالد فرماتے ہیں میں نے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے۔ فرمایا نہ، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، صفا مروہ ہے۔ فرمایا دنیا والوں کو خاک کی بتا دے، اللہ نے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے۔ ربا یہ فیصلہ بادی
تو اسے پوچھنا چاہتے ہیں مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا فیصل آبادیوں کو میرا قرآن سنا دے، لاکھ سمو بے ہاذ البلد وانت حلم بے ہاذ البلد، خالق نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، ان مکہ کی گلیوں نے آمنہ کے در یتیم کے قدم چومے۔ پھر مجھے فیصل آباد کی سرزمین پہ عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ میں کس کی شان بیان کرنے آیا ہوں؟ جو میرے آقا جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے میرے آقا پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں میرے آقا پہ جھک جایا کرتی تھی، اور جس نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تن دودھ سے بھر دیے تھے، اور جن کی جدائی میں کھجور کا تنا ہویا تھا، اور جنہیں پتھر سلام کرتے تھے، میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا، اور جن کی نبوت کی صداقت کی گواہی کنکریوں نے دی، بیڑیے نے دی، انسانوں نے دی، جنوں نے دی، مشرق والوں نے دی، مغرب والوں نے دی، شمال والوں نے دی، ورفعنا لک ذکر، لاڈ لے تیرا ذکر تورات میں بھی ہوگا، زبور میں بھی ہوگا، انجیل میں بھی ہوگا، قرآن کے پاروں میں بھی ہوگا۔ اگلی بات کر جاؤں، موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ کتاب لینے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھ گئے تھے، آمنہ کے لال پورا قرآن لینے نہیں گئے۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ آقا غار ہرا میں جبرائیل رب کا قرآن لے کے غار ہرا میں، آقا بدر میں قرآن بدر میں، آقا احد میں قرآن احد میں، آقا سفر میں قرآن سفر میں، آقا حجر میں قرآن حجر میں، آقا مکہ میں قرآن مکہ میں، آقا مدینہ میں قرآن مدینہ میں۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ آقا صدیق کائنات کے بستر پہ، جبرائیل قرآن لے کے صدیق کائنات کے بستر پہ، ایک آنے والا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، اے امی آقا کا اخلاق کیا ہے؟ اے پوچھنے والے، کانا خلقہ القرآن، یہ قرآن کے 30 پارے مدینے والے کا اخلاق ہے۔ جن کی نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، ہونٹوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، یتیمی کی بات آئی حرم یجد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، سینے کی بات آئی حرم نشرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، ہونٹوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، میرے پیغمبر کے عقیدے کی بات آئے قرآن بولے، امانت کی بات آئے قرآن بولے، شرافت کی بات آئے قرآن بولے، زمانے کی بات آئے قرآن بولے، بدر کی بات آئے قرآن بولے، احد کی بات آئے قرآن بولے، حنین کی بات آئے قرآن بولے، معراج کی بات آئے قرآن بولے، مسجد اقصی میں امامت کی بات آئے قرآن بولے، غار ہرا کی بات آئے قرآن بولے، غار ثور کی بات آئے قرآن بولے، زمانے کی بات آئے قرآن بولے، بیویوں کی بات آئے قرآن بولے، بیٹیوں کی بات آئے قرآن بولے، اٹھنے کی بات آئے قرآن بولے، چلنے کی بات آئے قرآن بولے، ختم نبوت کی بات آئے قرآن بولے۔ پھر فیصلہ بعد میں میں عقیدت کے پھول بکھیر دوں، دنیا میں مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے، دیوبندی کو پسینہ آئے بدبو آئے، بریلوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، اہل حدیث کو پسینہ آئے بدبو آئے، میں عقیدت کے پھول بکھیر دوں، کائنات کو پسینہ آئے بدبو آئے، آمنہ کے لال کو پسینہ آئے خوشبو۔ اللہ اللہ، جن کے در اقدس پہ جبرائیل براق لے کے آئے، سبحان الذی اسریٰ
بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی جب پہنچے انبیاء استقبال کر رہے ہیں، آلن و سالن مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو۔ جب مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کی باری آئی، آپ کا مصلی امامت پہ آدم علیہ السلام مقتدی ہیں، نوح علیہ السلام مقتدی ہیں، خلیل اللہ مقتدی ہیں، ذبیح اللہ مقتدی ہیں، کلیم اللہ مقتدی ہیں۔ پھر مجھے کہنے دو جتے ہوئے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلوے ہو ہی نہیں سکتا، ہو جن کی شان کے کیا کہنے، مقام کے کیا کہنے، جنہیں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، جن کی شان یہ ہے ماں بین بیتی ممبری و روزہ، ماں بین بیتی و ممبری روزتم من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ کسی نے کہا مائیں جنتی ایسے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، پھر اقبال بولے رحمت اللہ علیہ، آقا کی شان میں بولے، فیصلہ آبادیوں سنو، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد اے میرے لاڈلے تیری نبوت کا ذکر اذان میں بھی ہوگا، تکبیر میں بھی ہوگا، خطبہ جمعہ میں بھی ہوگا، خطبہ نکاح میں بھی ہوگا، قبر کے سوال و جواب میں بھی ہوگا، مشرق میں بھی ہوگا، مغرب میں بھی ہوگا، شمال میں بھی ہوگا، جنوب میں بھی ہوگا، سوڈان میں بھی ہوگا، امریکہ میں بھی ہوگا، افریقہ میں بھی ہوگا، قبر کے سوالوں جواب میں بھی ہوگا۔ پھر اقبال عقیدت سے بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا، سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ کھول کے سبحان اللہ گونجا پا دیو۔ پھر یزدانی شہید بولا کرتے تھے، فیصل آباد والے حضرت یزدانی شہید سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چنتو میں چنوار دیواں، میں اولاد پینا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں با مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ پھر میں بات کروں صحابہ کی جو آقا کے دیوانے تھے، جو آقا کے پروانے تھے، اللہ اللہ ہمارا رضی اللہ تعالی جنگ احد میں خون میں لت پت پڑے تھے، آقا پاس سے گزرے، ہمارا تیرا کیا حال ہے، جسم کی طاقت کو جمع کیا، اپنا سر سرکار دو عالم کے قدموں پہ رکھ دیا، اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے آپ کے قدموں میں میری جان نکل جائے، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو۔ آؤ میں وہ منظر تمہیں دکھا دوں، زیاد بن سکن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد نوجوان کے ہاتھ میں تلوار ہے، سید القرین صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا پیرا دے رہے ہیں، کافر وار کرتے ہیں، 72 زخم کھا کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، علی و طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، زیاد بن سکن کو علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ہوش آ گیا، علی و طلحہ زیاد کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمانے لگے علاج کے لیے،
میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ. میں نے تو سید الکونین سے یہ وعدہ کیا تھا جب تک ایک سانس ہوگا خون کے قطرہ ہوگا محبوب زیاد آپ کی چوکھٹ کا پہرا دے گا. علاج نہیں کروانا چاہتا، مدینے والے کی چوکھٹ کا پہرا دینا چاہتا. 72 زخم تھے، خون میں لت پت تھے، خیمے پہ لایا گیا. زخمی تھے، ہاتھ میں تلوار پکڑ کے پھر حبیب کائنات کے خیمے کا پہرا دینے کافر وار کرتے ہیں. 92 زخم کھا کے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی خون میں لت پت ہو کے زمین پہ گر گئے. جب گرے ان کی چیخ کی آواز سن کے آقا اپنے خیمے سے باہر ہو کے آ گئے. فیصلہ بادیو اب منظر کیا ہے؟ محبوب رب العالمین کی گود میں زیاد بن سکن ہیں رضی اللہ تعالی. 92 زخم ہیں. سید الکونین نے کیا دیکھا؟ سارا جسم خون سے رنگین ہے. میرا دفاع کرتے آج میرے پیارے کی آنکھیں بھی زخمی ہیں. فیصل آباد کے زندہ ضمیروں ہادی برحق نے اپنے دونوں بابرکت ہاتھ اٹھائے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پہ رکھ دیے. زیاد کی چیخیں نکل گئی. محبوب آنکھیں بند نہ کیجیے، زندگی کا آخری سانس لے رہا ہوں، شہادت پانے والا ہوں. میری آنکھوں سے ہاتھوں کو ہٹائیے، میں شہادت چاہتا ہوں. جب میری روح پرواز ہو میری نظریں آقا کے چہرے پہ ہوں، وہ چہرہ جو آسمان کی جانب اٹھے رب قبلہ بدل دے، وہ چہرہ جس کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، وہ چہرہ جس کے بارے میں ابو طالب کہا کرتے تھے جب ہمیں زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم آمنہ کے لال کا چہرہ آسمان کی جانب کرتے ہیں، اس کرب اس کے اٹھے چہرے کی لاج کر کے بارش برساتا دیتا ہے. وہ چہرہ جس کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، سراج منیر لیتے تھے. میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی محبوب کو دیکھتا ہوں. شاعر بولا چاند سے تشبیہ دینا بھی بھلا کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں آمنہ کے لال کا چہرہ صاف. جس چہرے کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری امی اللہ اللہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی امی کرتے رب کے پاس چلے گئے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. کون عائشہ جسے حمیرہ کہہ کے پکارتے؟ کون امی عائشہ جو آقا کو مسواک چبا کے دیتی؟ کون امی عائشہ جس کا لعاب آخری وقت آقا کے لعاب سے ساتھ ملا؟ کون امی عائشہ جس کا حجرہ آقا کا روضہ بنا؟ کون امی عائشہ جن کی تصویر ریشمی رومال میں لے کے 3 رات جبرائیل آتے رہے؟ ہذہ زوجتوں کا فی دنیا والآخرہ. امی عائشہ تیری شان کے کیا کہنے؟ فرماتی ہیں مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا انگلیاں کاٹ دی تھی، محبوب کا حسن دیکھ لیتی جگر کاٹ دیتی. حسن بھی رب نے اتنا دیا. حسان بولے رضی اللہ وَآسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَآسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. میری آنکھ نے سرکار دو عالم جیسا نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ طالب النِّسَاءُ. حساد کی آنکھ دیکھے کیسے؟ کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں نہیں جنا. خلقت مبرم من کل عیب. رب نے عیبوں سے پاک پیدا کیا. کانا کا قد خلقتا کما تشاء. آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا. جن کی شان یہ ہے ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ. آقا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا؟ ابو ذر میں مکہ میں تھا، آسمان سے 2 فرشتے آئے.
ایک زمین پہ آ گیا، ایک درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا گیا یہی خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، نبیوں کے امام ہیں، قائد انبیاء ہیں۔ پھر ترازو لگ گیا، میرا 2 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 10 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 100 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ ایک فرشتے نے بول کے کہا اگر ایک پلڑے میں خالق کے کائنات کی ساری مخلوق کو بٹھا دیا جائے اور فیصلہ بادیو، مخلوق میں انبیاء بھی، مخلوق میں اولیاء بھی، مخلوق میں اتقیاء بھی، مخلوق میں صلحاء بھی، مخلوق میں شہداء بھی، ایک پلڑے میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں، دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو، آمنہ کے لال والا پلڑا جھک جائے۔ جن کی ذات کائنات سے اعلیٰ، جن کی بات کائنات سے اعلیٰ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہم نے کائنات کے باسیوں کو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یا عرش والے کی طرف بلایا ہے یا مدینے والے کی طرف بلایا ہے۔ آج یہ کافر کبھی ساقی کوثر کے خاکے بناتے ہیں، کبھی قرآن کو آگ لگاتے ہیں۔ یہ سن لو، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی جگیر ہے۔ دنیا کے کسی کافر کی جو میلی آنکھ سید القرآن کے خلاف اٹھے گی، اس آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا۔ جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا، جو قلم اٹھے گا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، خاک کو خون میں تڑپا دیا جائے گا۔ ہم پیغمبر اسلام کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور قرآن کی حرمت کے لیے کٹنا بھی جانتے ہیں۔ کیا اس کے لیے تیار ہو؟ ختم نبوت اور قرآن کی حرمت کے لیے تمہیں جان مال بیٹے گردنوں کا لہو سب کو لٹانا پڑے، تیار ہو؟ پھر آؤ قادیانیوں کو بھی بتا دیں، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں حکمرانوں کی جوتیوں میں بیٹھنے والے اور ہیں، ختم نبوت کے لیے کٹنے والے اور ہیں۔ وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نجے پانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں، گرے پانوں میں شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے۔ آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں، بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں۔ اور آخر میں 1-2 اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، قرآن و حدیث کا علم اتنا پاکیزہ ہے، جب کوئی بچہ کوئی بچی علم سیکھنے کے لیے چلے، اللہ آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں، جاؤ یہ قرآن سیکھنے جا رہے، اس پہ پر بچھا دو۔ اڑتے پرندوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو، بلوں میں چیونٹیوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو، سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا دعا کرو۔ فیصلہ بادیو لسان نبوت سے الفاظ جاری ہوئے، من آل جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، کفالت کی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہمارے پڑوس، ہمارے بھائی شاہد قیوم، بیگم شاہد قیوم جو عالمہ بھی ہے، خطیبہ بھی ہے، یہ آپ کے ساتھ گلی نمبر 8 میں ختیجۃ الکبریٰ مدرسہ ہے۔ مجھے بتاؤ وہاں پہ اللہ کے فضل سے 100 بچیاں قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہی ہیں، حفظ بھی ہے، درس نظامی بھی ہے، وفاق بھی ہے۔ ختیجۃ الکبریٰ مدرسہ شاہد قیوم بائی کی اہلیہ چلا رہی ہے، یہ کاروباری آدمی ہیں، بے لوز کام کر رہے ہیں۔ کیا مجھے بتاؤ اس بچیوں کے مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے اپنی بچیوں کو داخل کرواؤ گے؟
ذرا ہاتھ اٹھا کے اپنی بچیوں کو داخل کروائیں۔ دوسری بات ہے کہ اس ادارے کے ساتھ بھرپور ہمیشہ تعاون کیا کرو۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے، اسی ختیجۃ الکبریٰ للبنات گلی نمبر 8 منیر آباد میں 46ویں سالانہ تقریب صحیح بخاری ہو رہی ہے، اور درس بخاری عالم اسلام کی عظیم شخصیت مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب، شیر پاکستان، شیر اسلام، یاراں دے یار، بیلیاں دے بیلی، سجنا دے سجن، نہ کوئی ڈیمانڈ نہ کوئی لالچ، جو دے دیا جو کھلا دیا، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ للکار علامہ کاشف رنداوا خطاب فرمائیں گے، اور ان کے علاوہ میں بھی خطاب کروں گا انشاءاللہ، میرا بھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اس پروگرام کی بھرپور دعوت دینی ہے، ہر ساتھی نے ایک دو ساتھیوں کو لے کے آنا ہے، اس پہ انشاءاللہ کامیاب کرنا، دعوت ہوگی نا انشاءاللہ۔ اور آخر میں جو بات اور اسی طرح 2-3 اور پروگرام ہیں، ان کا اعلان بھی سن لیں۔ 13 مارچ بروز دوسرا اعلان یہ ہے کہ 28 فروری بروز منگل بعد از نماز عشاء مسجد توحید جمیل آباد گلی نمبر 3 میں 28 فروری سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ میرا پیارا بھائی فاروقی، یہ بڑی محنت کرتا ہے، مولویوں کا خادم، جلسے کروانے والا، اس سے بھی محبت کیا کرو۔ اللہ اکبر، میں بات کر رہا ہوں، یہ کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ، آجے بیٹھ جاؤ ٹھہر جاؤ۔ وہاں پہ شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب، مقرر شعلہ بیان مولانا وقاص فاروقی صاحب، اور میں بھی بیان کروں گا، وہاں پہ بھی پہنچو گے نا؟ اور آخری بات، آپ بیٹھے، جو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، لوگوں سن لو، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک سخی، دوسرا کنجوس۔ کنجوس رب کو پسند نہیں، کنجوس اللہ کے رسول کو پسند نہیں، کنجوس بیٹی کو پسند نہیں، اور کنجوس مر جائے بیوی آندی ہے اترا مگروں لتھا جان چھٹی۔ تو انو کنجوس پسند ہے؟ اللہ دے ہاں لسٹاں 2 ہی نے، یا سخیاں دی تے دوسری لسٹ کیڑی ہے؟ کنجوساں دی۔ تے ہن فیصلہ آپاں خود کرنا ہے، اسی سخیاں دی لسٹ نہ لکھوانا ہے یا کنجوساں دی؟ سخی رب کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی پسند، بیٹی کو بھی پسند، بیوی کو بھی پسند، اور بندہ پھر اللہ کو دے اپنی اوقات سے بڑھ کے دے۔ ایک گل کر جاواں، ہو سکتا ہے کہ بعد کوئی بابا اٹھ جائے، اے کی میں پہلے ہی تانوں دس دیا کی ہے۔ خطبہ جمعہ دے اندر سن لو مسئلہ، شاید کوئی بابا بول نہ پے۔ خطبہ جمعہ دے اندر نیکی دے کماں واسطے لوگاں نوں اٹھا کے چندہ کٹھا کرنا اللہ دے نبی دی سنت ہے۔ دلیل سن لو، مثلا میں پہلے ہی ڈکا لا دیاں، ایک ہی ہو رہا ہے مولوی صاحب، میں کہ اللہ دے نبی دی سنت عمل ہو رہا ہے۔ میں ایک جگہ دے مسجد واسطے ضرور کٹھے کیتے پیسے، ایک بابا آندا ایک ہی ہو رہا ہے، میں کہ اللہ دے نبی دی سنت عمل ہو رہا ہے۔ 2 حدیثاں سن لو۔ ایک بندہ آیا غریب، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا اللہ کے نام پہ اس کو دو، سارے نے اٹھ کے دیتے۔ دوسری حدیث پاک، مضر قبیلے کے لوگ آئے، کپڑے پھٹے تھے، جوتیاں ٹوٹی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا تامن کرو، جمعے دے خطبے تنکا توڑیا جائے، ثواب ضائع۔ خطیب نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، ایک بندے نو کوڑ بلا کے کھڑا کر کے چندہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ خطیب نو اللہ نے، اوے بولو، خطیب نو اللہ نے اختیار دیتا ہے۔ اور فیصلہ آبادیوں، مجھے مولانا صدیق یاد آ گئے، امین پور بازار کی خطیب، شیعہ ذاکر نے رات کو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کی، توتی بنی، بنین پائی، میک چھینا، جا کے صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کیا۔ ان کی وفات پہ مولانا ضیاء القاسمی نے کہا تھا صدیق کی صداقت کا حق ادا کیا مولوی صدیق نے۔ مجھے شیخ سلیم الرحمان، بڑا ورکر آدمی، علماء کا خادم، مولانا صدیق مدن پوری، اللہ ان کو صحت دے، مولانا سلیم الرحمان سے، صدیق مدن پوری سے، میرے بھائی فاروقی سے، شاہد قیوم سے،
آپ سب سے اللہ دین کا کام لے. رات کلیہ دارالقرآن میں بیان تھا. یہ جو سی ڈی بنانے والے بھائی ہیں نا، یہ عبداللہ یاسین، یہ دوسرے بھائی کیا نام ہے، میاں سی ڈی، یہ بڑے مخلص لوگ ہیں، علماء کی تقریریں بھرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں. ان کے ساتھ بھائی محبت کیا کرو، انشاءاللہ یہ پیغام پھیل جائے گا. تو میں بات کر رہا تھا کہ بندہ اللہ کو دے اپنی اوقات سے، رب نو دے اپنی اوقات تو. عدی بن حاتم بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، کہا کلو شکر چاہیے، بوری دے دی. کہنے لگی کلو منگی سی، بوری دے دیتی. فرمایا بندہ اللہ نو دے اپنی اوقات تو. میں تو ایک مثال سناواں. میں تے مولانا منظور صاحب آ رہے سی خیبر پختونخوا ایک ہفتہ پروگرام کر کے، تے ایک عورت آئی برقع پائے ہویا مسواک ویچ رہی سی. مولوی صاحب مسواک بھی لے لو، تامن بھی کر دیو. مولوی صاحب نے ساری جیباں ہاتھ ماریا، جو کچھ ایسی دے چھڑیا. تے او گئی نا، او تقریباً 50,000 ہونا. وہ اگے گئی تے واپس آ گئی. مولوی صاحب رکے جے، مولوی صاحب تسی بھول گئے ہو. فرمایا تو اللہ دے نام تے منگیا، میں جو کچھ ایسی دے چھڑیا. یہو جی علماء کو روز پیدا ہوندے نے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، میرا بھائی شیخ سلیم الرحمان دس رہا سی کہ اے مسجد نال سٹور والا کمرہ سی، جہدے مسجد اسمان سی، او دی چھت ڈگ گئی ہے تے 1.5 لاکھ چھت دا خرچہ ہے. سن لو فیصلہ باد دیو شیرو، میں ادوں تک دوسرا خطبہ دینا ہی نہیں جدوں تک تسی 1.5 لاکھ پورا کرنا نہیں. یاد رکھ لو. اللہ اکبر. صدیق اکبر دی میں یاد تازہ کروانی ہے، فیصلہ باد ہے، ریکارڈ قائم کر دینا ہے. جب اللہ کے رسول نے اللہ کے نام پہ مانگا، سیدنا ابو بکر نے کتنا دیا تھا؟ 20%. بولو 30%. کتنا دیتا اللہ دے نام تے؟ 100/100. میں ایسے 10 خوش نصیب دیکھنا چاہتا ہوں. ابھی ٹھہرو، 10 بندے رب دے نام تے اٹھو جڑے 10-10 ہزار دے ہو گے اللہ نو. ہاں جی ادھر کہڑا فیصلہ بادی اٹھ جو رب دے نام تے. ویکھیا جی اللہ ماما شکن ہیں، اٹھو بھائی 10 بندے پورے کرنے کہ اور اٹھو ادھروں بھائی. یار اللہ دی قسمیں میں ممبر تے کھڑا ہو کے کہنا تسی رب دے نام تے فیصلہ باد اٹھ جاؤ گے نا، 10,000 دی گل کوئی نہیں. اپنے مکان تے کروڑا خرچ ہو جاندے نے، اللہ تانوں غیب دے خزانے وچ دے دے گا. ابتدا کر دیتی ہے، 10 بندے پورے ہو جے کر دیو. ٹھہر جو جے بھی کھڑے ہو جا جے ماشاءاللہ. کنے ہیں؟ ہاں جی پینسل کاپی لیاؤ، اے لکھواؤ بھائی 10,000 والے یار کرو ہمت. صدیق اکبر دی کرو نا یاد تازہ. اور 10,000 کون دے گا اس پاسوں بھائی؟ ماشاءاللہ اٹھو بھائی. ہے نہیں کون دے گا؟ صدیق اکبر نے 100/100 دیتا. یار شان ابو بکر زندہ باد دے نعرے لاندے ہو تے 10,000 واسطے نہیں اٹھ دے. ادھروں کون اٹھے گا؟ میں اللہ دی قسمیں گارنٹی دیتا ہوں، تسی اللہ دے نام تے کھڑے ہو گئے، اللہ تانوں غیب دے خزانے چ دے گا. اور کون اٹھے گا بھائی؟ اوے 5,000 والا کوئی 5-10 اٹھو نا لکھواؤ ماشاءاللہ. ہے نہیں ماشاءاللہ اٹھو لکھواؤ سارے. اور آخری گل سن لو میری، جے تسی نہیں نہ اٹھنا میں تہاڈا مہمان ہاں. اے دسو چاہتے ہو کہ ایک منٹ مسجد دا جڑا سٹور ہے اے دی چھت پہ جائے؟ سارے چاہتے ہو؟ جیڑا چاہتے ہو دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کریا جائے، سارے اوپر کریا جائے. جڑے باہر بیٹھے ہو چھت پہ جائے اوپر کرو بھائی سارے ایک باری میرے سمیر. اے ویکھو میرا دایاں ہاتھ برکت والا اوپر ہے، نیچے نہ کریا جائے، نیچے نہ کریا جائے. کوئی بھی اے جڑا رب دے نام تے ہاتھ اٹھایا نا نیچے نہیں لے جانا. یہ رب دے نے ہاتھ جڑا رب دے نام تے جڑا ہاتھ اٹھیا ہے، میں تہاڈا مہمان ہاں. اے 1000 روپیہ میں اعلان کرنا رب دے نام تے سارے کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ تو. جیدی جیب 1000 تو ہے، جے ایمان ہے اللہ نو دیواں گے تے اٹھ کے دے دیو. اٹھو کھڑے ہو وہ سارے باہر والے بھی ایک دفعہ سارے کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو جاؤ رب دے نام تے. جڑے سینے بیٹھے اٹھو ماشاءاللہ اٹھو اٹھ جاؤ ایک دفعہ. کوئی بندہ تھلے نہ بیٹھے، کھڑے ہو بھائی سارے. جیدی جیب 1000 ہے نا اللہ نو دے دے. اٹھ کے اٹھ جاؤ بھائی جڑا اللہ دا نام دا حیا کر دے اٹھ جائے گا نا اللہ 1000 نہیں پاویں 10 روپے سارے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جے میں تہاڈے مہمان نے اٹھ جاؤ ایک دفعہ سارے اٹھو بھائی. کوئی بندہ تے باہر والے بھی لیاؤ ماشاءاللہ اتنے جمع کراؤ، لے کے آؤ اگے. تے جے میں تہاڈا مہمان ہاں
میری جیب 1000 سی میں اللہ نو دے دیتا ہے سارے دیو اوپر میری ایک بہن کھڑی ہو جائے ساری عورتیں اٹھن جمع کران لیاؤ بھائی اگے لیاؤ تے جے دی جیب 1000 ہے نا کنجوسی نہ کریا جے کوئی 5000 10000 بھئی میں کہہ رہا ہوں جے دی جیب 10 روپے نے وہ بھی اٹھ جاؤ ایک اٹھو سارے ماشاءاللہ کوئی ایسا بندہ ماشاءاللہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جڑا تھلے بوے ماشاءاللہ اٹھو لیاؤ جلدی اوپر میری ایک بہن کھڑی ہو جائے رسول اللہ دے دور عورتاں زیور دے دیا کرتی تھی میری بہنیں جن کے پاس 1002 ہے وہ ایک میری بہن کھڑی ہو جائے اکٹھا کرو بھائی جے دی جیب صرف 10 روپیے نے نا وہ بھی کھڑا ہو کے جمع کرائے میں نہیں چاہتا کوئی بندہ ایسا ہوئے جے دا حصہ نہ ہوئے لیاؤ ماشاء جلدی کرو لیاؤ کے جلدی آؤ بھائی جلدی آؤ ماشاءاللہ اے یار ایک ساتھی اے باہر جا کے کٹھا کر لو کہ شرماندے نے اٹھتے نہیں میرا پتر تو جا ماشاءاللہ اے جایا جے باہر لے لو سارے تو بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جا حصہ نہ ہوئے مسجد اللہ اکبر آخری ایک اعلان سن لو اے چولی پھیرو چولی اے کھلی کرو نا کھولو اینو اے نجات بینک کے بھائی اے نجات بینک اس نجات بینک کے سارے پاؤ دوبارہ پاؤ ایسا چلو اے نجات بینک کے بھائی اے نجات بینک کے پاؤ سارے ماشاءاللہ پھیرو بھائی ایک اعلان ہے آج بعد از نماز عشاء میں کہنا نا حبیب بینک میزان بینک ہے چادر نجات بینک ہے اے دے پاؤ گے تو جنت ملے گی جہنم تو بچ جاؤ گے ماشاءاللہ اس نجات بینک نو بھی پار دیو سارے ہر بندہ پائے حصہ دے اندر ماشاءاللہ بچہ پا رہا ہے ایک کلام سن لو آج بعد نماز عشاء مسجد قباء حدیث گلی نمبر 4 مدن پورہ میں خطیب اسلام محبوب امام مولانا انعام الحق فاروقی صاحب بیان کریں گے تا سارے احباب شرکت کرے آجے اللہ پاک تو دعا ہے کہ میں دعا کرنا کہ نبی پاک دی سنت ہے ماشاءاللہ دعا کرنا نبی پاک دی سنت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے نا تے جدوں دتا دل کھول کے اللہ دے رسول نے کی فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے تسی اللہ دے نا تے دتا ہن میں منبر تے دعا قبول ہوندی ہے میں دعا کرنا تسی آمین کہنی ہے یا اللہ کاروباری حالات بھی ملک دے اچھے نہیں اینا مسجد دی چھت واسطے مسجد دے سٹور دی چھت واسطے جو اینا دی جیب سی بوڑھیاں نے نوجواناں نے بچیاں نے میں بھی یا اللہ سن سارے نے معاف کر دے آمین تو چی یا اللہ معاف کر دے یا اللہ جنت جگہ دے دے یا اللہ جس نے جو جیب ایسی دے چھڑیا یا اللہ مال رزق کے برکت پا دے یا اللہ مال رزق کے برکت پا دے یا اللہ سن سارے نو بیت اللہ دکھا دے یا اللہ جنہوں نے اولاداں دتیاں نے نیک بنا دے یا اللہ جنہوں نے بیٹیاں دتیاں نے بیٹے بھی عطا کر دے یا اللہ سن سارے نو معاف کر دے یا اللہ انہاں سارے دے کرائیں مال رزق کے برکت فرما دے میرے فیصلہ آباد بڑے پیارے دوست ڈپٹی عبدالرشید انہوں دے بچے نظر آ رہے ہیں میرے نال بڑا پیار کرتے سی اللہ انہوں نے جنت الفردوس سے جگہ دے حضرات جس دا باپ جس دا بیٹا پائی جو بھی دنیا تو چلا گیا اللہ انہوں نے جنت جگہ دے میرا پیارا پائی امین فاروقی یہ دا پائی بیمار ہے اللہ صحت میرا پیارا پائی وکاس کاتب وہ دا جوان پائی دنیا تو چلا گیا اللہ دی قبر نو جنت باغاں چ باغ بنائے یا اللہ سن سارے نو بیت اللہ دکھا دے یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے بیٹے بھی عطا کر یا اللہ اس مسجد نو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے یا اللہ قاری سلیم صاحب نو معاف کر دے یا اللہ صدیق مدن پوری نو صحت دے یا اللہ شیخ سلیم الرحمان دی حفاظت فرما یا اللہ شاہد قیوم ادریس فاروقی جتنے نے یا اللہ سانو سارے نو صحت